يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد. الحمدللہ آج ہماری چوتھی تراویح مکمل ہوئی. آج کی تراویح میں سورۃ النساء ابتدا سے ہم نے پڑھی شروع ہوئی. یہ سورۃ النساء جو ہے یہ مدنی صورت ہے جو کہ ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور میں نازل ہوئی، اور اس میں زیادہ تر احکامات ہیں. احکامات کس چیز کے اور یہ کس دور میں نازل ہوئی؟ تو یہ ہجرت کے بعد ابتدائی جو عرصہ تھا اس میں نازل ہوئی، اور اس کا اکثر حصہ جو ہے وہ جنگ بدر کے موقع پہ نازل ہوا. یہ وہ وقت تھا جب مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست نئی قائم ہو رہی تھی، مختلف معاملات طے پا رہے تھے، مختلف امور جو ہے ان کو سر انجام دیا جا رہا تھا، مختلف قسم کے معاہدے اور مختلف قسموں کی تجارتی، اخلاقی، نظریاتی، جغرافیائی، اس ہر لحاظ سے مسلمان جو ہے اپنی ایک نئی ریاست کا قیام لائحہ عمل میں لا رہے تھے. تو اس موقع پہ ان تمام چیزوں کے لیے رہنمائی کی ضرورت تھی، تو اس لیے یہ صورت نازل ہوئی اور اس میں ان تمام چیزوں سے متعلق آگاہی تھی. اس کی اگر ہم تھوڑی سی تفصیل دیکھیں تو اس میں جو اسلامی زندگی کا یا اسلامی ریاست کا جو ڈھانچہ ہے اس کے متعلق بڑی تفصیل سے بتایا گیا ہے. اور پھر چونکہ اسلامی ریاست جو ہے وہ ایک مسلمان خاندان پر مشتمل ہوتی ہے، مسلمان ایک خاندان سے مل کے جو ہے معاشرہ بنتا ہے، اور معاشرہ جو ہے اسی کے اوپر ریاست کا قیام ہوتا ہے. اور معاشرہ خاندان سے مل کر بنتا ہے. کون سا خاندان؟ مستحکم خاندان. تو ایک مستحکم خاندان کے لیے کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے، ان کو کن اصول و ضوابط پر کاربند رہنا چاہیے، وہ تمام چیزیں بھی اس کے اندر آ گئیں. یعنی خاندان کا جو مکمل خاندانی نظام ہے اس کے بارے میں آ گیا. اس کے بعد خاندانی نظام میں عورت کا بہت اہم کردار ہوتا ہے، لہذا اس صورت میں عورتوں سے متعلق بہت تفصیل سے احکامات آئے ہیں. عورتوں سے متعلق، باندیوں سے متعلق اور لڑکیوں سے متعلق، خواہ وہ جس بھی عمر کی ہوں. اس کے علاوہ کیونکہ اس میں زیادہ تر احکامات عورتوں سے متعلق ہے، اس لیے اس کا نام بھی سورۃ النساء ہے. یعنی نساء عربی میں عورت کی جمع ہے، عورتوں، ان کے لیے ہے وہ آیا. اس کے علاوہ اس سورت کے شروع میں آیت نمبر 2 سے لے کے آیت نمبر 14 تک جو ہے میراث کے بارے میں ہے. مختصر پہلے اس صورت کو ہم دیکھ لیں، اس میں سارا میراث کے بارے میں بتایا گیا ہے. اس کے بعد نکاح و طلاق کے مفصل احکام بیان کیے گئے ہیں، بڑی تفصیل سے بتایا گیا نکاح کے بارے میں، طلاق کے بارے میں، عدت کے بارے میں، مہر کے بارے میں. اور اس کے بعد یہ مضمون جو ہے 35 نمبر آیت تک چلا، اور اس کے بعد جو ہے انسان کی باطنی اور معاشرتی اصلاح کی طرف توجہ دلائی. پھر یہ کہ مسلمانوں کو اس وقت جو ہے مختلف اسفار ہوتے تھے، سفارتی لحاظ سے، غزوات کے لحاظ سے، تو ان تمام چیزوں کے لیے صحراؤں میں سفر کرنا پڑتا تھا جہاں پانی کی قلت ہوتی تھی. تو اس چیز کا احکامات آ گئے، تیمم کے بارے میں آ گئے، قصر نماز کے بارے میں احکامات آئے. اس کے بعد جہاد کے دوران جو نماز خوف ہوتی ہے اس کے بارے میں بھی اسی صورت میں جو ہے احکامات آئے تھے. اور اس کے بعد مدینہ منورہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، یہودیوں سے مختلف معاہدات وغیرہ ہوئے تھے، تو اس وقت مسلمانوں کے خلاف سازشوں کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو گیا تھا. اس چیز کی طرف بھی یہاں پہ توجہ ہے، اس کے بارے میں بھی مختلف احکامات ہیں. پھر عیسائیوں کے بارے میں، جو عیسائیوں کا تثلیث کا عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق، اس کے بارے میں بھی اس صورت میں بڑی تفصیل سے وضاحت ہے. یہودی
کیونکہ مدینہ میں اسلامی ریاست کا قیام ہو رہا تھا اور وہاں پہ یہودی اچھی خاصی تعداد میں تھے جو یہ کہتے تھے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا، اور ان کے اور جو عقائد تھے اس کے متعلق بھی بڑی تفصیل سے اس صورت میں آ گیا۔ اسی طرح قتل سے متعلق، قتل کے احکامات سے متعلق، زنا اور اس کے احکامات سے متعلق یہاں پہ بحث ہوئی ہے، اور اس کے بعد اس کے علاوہ مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے ماننے کی بھی ہوئی ہے کہ اس پوری صورت میں جو احکامات آئے ہیں مسلمانوں کو کہا گیا کہ ان کی تعمیل بھی کرنی ہے۔ تو گئے اس طرح خاندانی نظام، ریاستی نظام، معاشی نظام، معاشرتی نظام، ان تمام پہلوؤں کا احاطہ اس صورت نے کیا ہوا ہے۔ آئیے اس کو ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی آیت اس صورت کی یا ایھا الناس اتقوا ربکم، یہاں سے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو، تقوی کے متعلق ہے۔ اور پھر آگے اس میں حضرت آدم اور اماں حوا علیہ السلام کے متعلق فرمایا گیا کہ جس اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا۔ یہاں میں مفسرین فرماتے ہیں کہ اس جگہ سورت کے بالکل ابتدا میں حضرت آدم علیہ السلام کے تذکرے کا کیا یہاں پہ مقصد ہے، تو اس کا مفسرین کرام یہ بھی ایک وجہ بتاتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو، ہم انسانوں کو اندازہ ہو جائے کہ ہم سب، پوری انسانیت جو ہے وہ حضرت آدم اور حضرت حوا ان دونوں کی اولاد ہے۔ ہم سب ایک باپ اور ایک ماں کی اولاد ہیں، تو اس وجہ سے ہم سب کو اتفاق اور اتحاد سے رہنا چاہیے۔ یہاں پہ اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے۔ اس کے بعد آگے پھر دوسری آیت سے، آیت نمبر 2 سے یتیموں سے متعلق ہے، کیونکہ اس وقت غزوات ہو رہے تھے، مختلف صحابہ کرام جو ہے وہ شہید ہوتے تھے، ان کے بچے ہوتے تھے، یا اس کے علاوہ کیونکہ اسلام جو آیا ہے یہ روایات کو توڑنے کے لیے آیا ہے، غلط روایات کو، غلط رسومات کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے، تو اس وجہ سے عربوں میں جو رسم تھی کہ یتیموں کا اور بیواؤں کا حق کھایا جاتا تھا، اس کے متعلق یہاں پہ آیا اور فرمایا گیا یتیموں کو ان کا مال دے دو، وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، یتیموں کو ان کا مال دے دو، وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور اچھے مال کو خراب مت کرو۔ یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ کسی مرنے والے کے بچے جب یتیم ہو جاتے تھے تو ان کے باپ کی میراث میں ظاہر بات ہے ان کا بھی حصہ ہوتا تھا، لیکن ابھی وہ کم عمر ہوتے تھے، ابھی وہ چھوٹے ہوتے تھے، ابھی وہ ان چیزوں کو سنبھال نہیں سکتے تھے، تو اس وجہ سے پھر یہ ہوتا تھا کہ ان کے چچا یا ان کے جو بھی بڑے دوسرے خاندان کے سرپرست ہوتے تھے وہ ان کا مال اپنی تسلط میں لے لیتے تھے اور اس بچے کی بھی پرورش کرتے تھے، اس کے مال کو بھی جو ہے تجارت کرتے تھے یا جو بھی اس زمانے کے حساب سے تھا اس میں لگا دیتے تھے۔ اب یہ ہوتا تھا جب وہ بچہ بڑا ہو جاتا تھا تو اس کو کہا جاتا تھا کہ تمہارے مال کے اوپر تو ہم نے اتنا خرچہ کیا، ہم نے اس کے لیے اتنا وقت لگایا، ہم نے سارا کاروبار کیا، ہم نے سب کچھ کیا، اور اصل بات یہ کہ تمہاری جو ہم نے پرورش کی ہے اسی پہ تو سارا تمہارا مال لگ گیا، لہذا اس کو اس کا مال نہیں دیا جاتا تھا۔ تو یہاں پہ ایک فرمایا گیا کہ ان بچوں کو جو سرپرست ہیں، چچا ہو گیا، بھائی ہو گیا یا دوسرے لوگ جو ہیں، ان کے پاس یہ مال جو ہے بالغ ہونے تک، اس بچے کے بالغ ہونے تک امانت کے طور پہ ہے۔ اب جب وہ بچہ بالغ ہو جائے، آپ کو معلوم ہو جائے کہ اب یہ اس پیسے کو ضائع نہیں کرے گا، یہ اس کا صحیح استعمال کرے گا، تو اس کو اس کے پیسے لوٹا دینے چاہیے۔ اور اس وقت سرپرستوں کو 3 ہدایتیں کی گئیں۔ وہ ہدایتیں کیا ہیں؟ نمبر 1 یہ کہ جب بچے بالغ اور سمجھدار ہو جائیں تو ان کی امانت دیانتداری سے ان کے حوالے کر دو، اس میں ڈنڈی مت مارو، یہ مت کہو کہ ہم نے تمہاری پرورش کی۔ فرمایا گیا کہ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر تمہارے اپنے بچے ہوتے تب تم کیا کرتے؟ اپنے بچوں سے بھی پیسے لیتے، اپنے بچوں کی پرورش کے کوئی پیسے نہیں لیتا۔ اسی طرح اگر تمہارا بھتیجا ہے، تمہارے بھائی کا بیٹا ہے، یہ یتیم ہو گیا، اس کی پرورش تم نے کی، یہ تمہارے بچے جیسا تھا۔ یا اگر آپ بڑے بھائی ہیں، بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کی پرورش کی، اس کو اب یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں نے تمہاری تعلیم پہ اتنے خرچے کیے، میں نے تمہاری اس چیز پہ اتنے خرچے کیے۔ فرمایا ہرگز نہیں، تمہاری اپنی اولاد کی طرح ہے، لہٰذا ان کو ان کا مال واپس کر دینا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ بددیانتی نہ کرو۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ جب ان کا بچپن میں آپ کے پاس مال آیا تھا وہ تو بہت اچھا مال تھا، اب یہ کہ آپ ان کو مال تو لوٹا رہے ہیں، چلے پہلے نمبر والی بات پہ تو آپ نے عمل کر دیا کہ ان کا امانت ان کی واپس لوٹا رہے ہیں، لیکن آپ یہ کر رہے ہیں کہ غلط مال ان کو دے رہے ہیں، برا مال دے رہے ہیں، گھٹیا کوالٹی کا، خسیس جو ہے وہ چیز آپ ان کو دے رہے ہیں۔ تو فرمایا ایسے ہرگز نہ کرو، جس کوالٹی کا، جس معیار کا مال تھا وہی واپس کرو، اچھی چیز ان کو واپس لوٹاؤ۔ اور تیسرے نمبر پہ کہا کہ ان کا مال اپنے مال کے ساتھ خلط ملط نہ کرو، اس کو مکس نہ کر دو۔
کہ آپ کچھ اپنے مال میں سے ان کو دے دیا جو بری چیز تھی، یا آپ سمجھتے تھے اس بچے کے مال میں سے فلاں چیز میرے لیے فائدہ مند ہے، وہ اپنے لیے رکھ لی، اپنے مال میں سے کچھ چیز ان کو دے دی۔ فرمایا اس طرح ہرگز نہیں کرنا، جو اس کی چیز تھی بے عین ہی اسی طرح اس کے حوالے کر دی جائے۔ اس کا پس منظر صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتی ہیں کہ بعض اوقات ایک یتیم لڑکی اپنے چچا کی سرپرستی میں ہوتی تھی، چچا کے بیٹے کی سرپرستی میں۔ یہ پس منظر کس کا ہے؟ یہ اگلی آیت کا، جو فرمایا گیا کہ اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف سے کام نہیں لے سکو گے تو پھر کیا کرو؟ تو پھر یہ کرو کہ دوسری عورتوں میں سے نکاح کر لو۔ یہ کیا مطلب؟ یتیموں کے بارے میں کہا جا رہا ہو، پھر نکاح کی بات آ گئی۔ تو یہ اس آیت کا پس منظر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ یتیم لڑکی جو ہوتی تھی، جو خوبصورت ہوتی تھی، اس کی پرورش اس کا چچا زاد بڑے تھے، وہ کر لیا کرتے تھے کہ اس کی ہم پرورش کرتے ہیں۔ اب کیا کرتے تھے؟ اب وہ دیکھتے تھے کہ اگر تو اس لڑکی کے پیچھے مال بھی ہے اور یہ خوبصورت بھی ہے، وہ یہ کرتے تھے کہ اس کو اپنے نکاح میں کر لیتے تھے، کہتے تھے اس کو ہم اپنے نکاح میں کر لیتے ہیں، دو فائدے ہو جائیں گے، ایک تو یہ ہمارے نکاح میں آ جائے گی، اور اصل فائدہ یہ ہوگا کہ اس کی وجہ سے اس کا مال ہمارے پاس آ جائے گا۔ تو فرمایا کہ اس طرح مت کرو، تم یہ یتیموں کی طرف سے انصاف نہیں کر رہے، اس طرح مت کرو۔ اگر تمہیں نکاح کی خواہش ہے تو تم دوسری عورتوں کے ساتھ نکاح کر لو، ان کے ساتھ اس طرح مت کرو کہ ان کے مال کی وجہ سے تم ان کو اپنی منکوہ بنا رہے ہو، اس طرح ہرگز نہ کرو، مال کی لالچ میں نکاح مت کرو۔ اس کے علاوہ یہ کہ جاہلیت کے زمانے میں بیویوں کی کوئی تعداد مقرر نہیں تھی، جتنی مرضی چاہے، جس کی جتنی حیثیت ہوتی تھی، جو جتنا صاحب استطاعت تھا، وہ اس حوالے سے اتنی مقدار میں شادیاں کرتا چلا جاتا تھا۔ تو اور اس وقت روایت پہ آتا ہے کہ 10 20 لکھا ہوا ہے کہ 30 عورتوں کو اپنے نکاح میں رکھ لیا کرتا تھا۔ تو اس آیت میں، اگلی آیت میں یہ بھی فرما دیا گیا نکاح کے بارے میں بھی کہ آپ ایک وقت میں 4 عورتوں کو اپنے نکاح میں رکھ سکتے، 4 سے زیادہ عورتوں کو اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں، آگے فرمایا گیا کہ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، یعنی کیا مطلب اس کا؟ کہ یتیموں کا مال، کون سے یتیم؟ جو کہ ناسمجھ ہے، وہ مال حوالے نہ کرو۔ کس وقت ان کے حوالے نہیں کرنا؟ جب وہ چھوٹے ہیں۔ یہی بات ماقبل میں گزر چکی ہے کہ اگر وہ یتیم ناسمجھ بچہ ہے، چھوٹا بچہ ہے، تو اب آپ ان کا مال ان کے حوالے نہ کریں، اپنے پاس رکھیں، خود اس پہ آپ کاروبار کریں، خود اس کو انویسٹ کریں، یا جو بھی کرنا ہے کریں۔ جب وہ بچہ بالغ ہو جائے، بڑا ہو جائے، اب آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے مال کو ضائع نہیں کرے گا، اب اس کا مال اس کے حوالے کر دینا چاہیے۔ آگے چلتے ہیں، فرمایا گیا کہ یتیموں کے سرپرستوں کی ذمہ داریاں بیان کی گئیں کہ ایک طرف تو یتیموں کے مال کو امانت سمجھ کر اپنے پاس رکھنا ہے اور اس کو انویسٹ کرنا ہے، انتہائی احتیاط کرنی ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ یتیموں کا پیسہ ایسے وقت ان کے حوالے کیا جائے جب ان میں روپے پیسے کی ٹھیک سمجھ بوجھ ہو۔ اس طرح اس کے آگے بڑی تفصیل سے آئی ہے، اس کی باقی پھر پوری مفسرین نے تفصیلات لکھی ہیں۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، آگے فرمایا کہ یتیموں کے سرپرست کو اپنی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے بہت سی خدمات سر انجام دینی پڑتی ہیں۔ ظاہری بات ہے، آپ ایک دوسرے بچے کی جو آپ کی فیملی کا نہیں ہے اس کی پرورش کر رہے ہیں تو آپ کے اوپر بہت ذمہ داری ہوتی ہے، اس کے خرچے ہوتے ہیں، اس کے اخراجات ہوتے ہیں، اس کی مختلف ذمہ داریاں ہوتی ہیں جو آپ کے اوپر ہوتی ہیں۔ تو یہ سب آپ کہاں سے کریں گے؟ تو فرمایا گیا، جیسے کہ میں پہلے بتا چکا، کہ فرمایا کہ اول تو یہ ہے کہ جیسے تمہاری اپنی اولاد ہے، اس کے پیسے کے حوالے سے تم اس سے حساب کتاب نہیں لیتے کہ میں نے تمہارے اوپر اتنا خرچ کیا، اسی طرح اس یتیم کے لیے بھی نہ کرو۔ لیکن اگر تم صاحب استطاعت نہیں ہو، تمہاری اتنی گنجائش نہیں ہے کہ تم اپنی جیب سے کر سکو، پھر یہ کہ اس کے مال میں سے تم اتنی مقدار میں لے لو جتنا تمہارا خرچہ آ رہا ہے، یہ جو ضروری ہے، جو بامر مجبوری ہے، اتنی مقدار میں اس کے مال میں سے آپ رقم لے سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں لے سکتے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اصل میں یہ تمام آیات اتنی تفصیل سے کیوں آ رہی ہیں؟ اس کے بعد آگے وراثت کا باب ہے، اور بڑی تفصیل سے وراثت کا باب ہے، پورا تفصیل سے بتایا گیا کہ عورت ہو تو اس کو کتنی وراثت ملے گی، مرد ہے اس کو کتنی وراثت ملے گی، بچہ ہے، پھر بار بار اس کی تاکید آئی ہے۔ یہ کیوں آئی ہے؟ اصل میں عربوں میں رواج یہ تھا، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ بچوں کو اور عورتوں کو تو وراثت دینی ہی نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے تھے کہ ہر ایسا فرد جو گھڑ سواری نہیں کر سکتا، تلوار نہیں اٹھا سکتا، جنگ میں دشمن سے نہیں لڑ سکتا، اس کا وراثت میں کیا حق؟ اس کو ہم وراثت نہیں دیں گے، وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہی شخص نہیں ہے،
جو تلوار نہیں اٹھا سکتا، جو گھوڑ سواری نہیں کر سکتا، جو جنگ میں دشمن سے، ہمارے دشمن سے لڑ نہیں سکتا، وہ ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتا، اس کو ہم وراثت میں مال بھی نہیں دیں گے۔ یہ انہوں نے کہا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ چیز تم نے طے نہیں کرنی کہ کس کو وراثت میں مال دیا جائے گا کس کو نہیں، یہ چیز میں نے طے کرنی ہے، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، اور فرمایا کہ میں یہ طے کر چکا ہوں، لہذا وہ چھوٹا بچہ ہے یا عورت ہے اس کو وراثت میں اس کا مال دیا جائے گا۔ اس کے بعد آگے ایک اور چیز فرمائی گئی کہ جب وراثت کی تقسیم ہو رہی ہو اس وقت ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ کچھ ایسے لوگ بھی آ جاتے ہیں جو بظاہر مسکین ہوتے ہیں، یتیم ہوتے ہیں، لیکن وہ وارث نہیں ہوتے، اس وراثت کے حقدار نہیں ہوتے۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ یہ صورت مسئلہ ہے کہ آپ وراثت تقسیم کر رہے تھے، آپ کے کچھ رشتہ دار آ گئے، اگرچہ آپ کے رشتہ دار ہیں، اب رشتہ دار ہیں تو وہ ایسے موقع پہ بیچ میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن وہ اس کے حقدار نہیں ہیں اس وراثت کے۔ اب آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ تو فرمایا کہ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، ان کو بھی اس مال میں سے کچھ دے دو اور ان سے اچھے طریقے سے، سلجھے ہوئے انداز سے، مناسب انداز میں بات کرو۔ یہ مستحسن ہے، یعنی زیادہ اچھا تو یہ ہے کہ آپ ان کو بھی کچھ تھوڑا بہت دے دیں۔ اب ان کے سامنے تقسیم ہو رہی ہے مال کی تو یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ بالکل ان کو بھی خالی ہاتھ بیٹھے رہنے دیں، کچھ نہ کچھ ان کو بھی دے دیں اور اچھے انداز میں بات چیت کریں، لیکن یاد رکھیں یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ اگر آپ دے دیں گے تو بہت اچھی بات ہے، یہ آپ کے اوپر فرض واجب نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، اس کے بعد آگے فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم، یہاں سے سارا جو ہے تمہاری اولاد کے بارے میں تم کو اللہ رب العزت حکم دے رہے ہیں۔ کیا حکم دے رہے ہیں؟ کہ مرد کا حصہ جو ہے 2 عورتوں کے برابر ہے، اور اگر صرف عورتیں ہی ہوں، 2 یا 2 سے زیادہ عورتیں ہوں، تو مرنے والوں نے جو کچھ چھوڑا ہو انہیں اس کا 2/3 ملے گا۔ اس طرح کے مکمل اس کی تفصیل آ رہی ہے، وراثت کے بارے میں تمام تفصیل آ رہی ہے، جو ذوی الفروض ہیں ان کے بارے میں کیا ہے، اچھا اس کے علاوہ جو عصبات ہیں ان کے بارے میں کیا ہے، ان تمام چیزوں کو بڑی تفصیل سے بیان کیا جا رہی ہے۔ یہ ذوی الفروض عصبات کیا ہیں یہ آگے میں آپ کو تفصیل سے تشریح کے کرتا ہوں۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، آگے فرمایا گیا کہ فریضۃ من اللہ، یہ چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کر دی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی ہے۔ یہ کیا چیز؟ یہ وصیت، یہ چیزیں، یہ کیا، یہ کیوں کہا گیا؟ یہ اس لیے کہا گیا کہ بعض اوقات عورتوں کو یہ کہا جاتا تھا کہ ہم نے تو تمہیں جہیز دے دیا ہے، اب تم اس چیز میں حقدار ہی نہیں ہو، تمہیں جہیز دے دیا ہم نے، تمہاری شادی کر دی، تمہارے اخراجات ہم نے ادا کر دیے، اب وراثت میں تم نہیں ہو۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جہیز جو تھا وہ بھائیوں نے یا ماں باپ نے اپنی طرف سے دیا، وہ بھائی، ماں باپ، معاشرے کی طرف سے مقرر کردہ تھا، اللہ کی طرف سے مقرر کردہ نہیں تھا۔ ہاں وراثت جو ہے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے مقرر کردہ ہے، لہذا وراثت لازمی دینی ہے آپ نے۔ وراثت میں کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے تو اس کو جہیز اتنا دے دیا اب میں وراثت نہیں دوں گا، جہیز تمہاری مرضی تھی، وراثت اللہ کی مرضی ہے، لہذا وراثت ہر صورت عطا کرنی ہے۔ اس کے بعد آگے یہ تنبیہ فرمائے گی کہ کوئی شخص یہ سوچ سکتا تھا کہ فلاں وارث کو زیادہ حصہ ملتا تو اچھا ہوتا، یعنی یہ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص وفات کے قریب تھا، اس شخص نے یہ سوچا کہ میرا فلاں بیٹا جو ہے وہ زیادہ حقدار ہے، میں اس کی فیور میں کوئی وصیت کر جاؤں، یا یہ کہ وہ کوئی ایسی وصیت کر دیا جس میں ایک کا حق مارا جا رہا ہو۔ اب اس میں وہ شخص یہ سمجھتا ہے کہ بظاہر یہ زیادہ مستحق ہے، لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تمہیں نہیں پتہ کون زیادہ مستحق ہے، مجھے پتہ ہے کون زیادہ مستحق ہے، لہٰذا میں نے میرے مقرر کردہ اصولوں کے مطابق آپ نے جو آپ کی وراثت ہے اس کی تقسیم کرنی ہے۔ ان آیت کو بار بار کیوں دہرایا گیا؟ یہ آیات جو ہے اتنی تفصیل سے کیوں آ رہی ہے بار بار؟ وراثت کی، ترکے کی، وصیت کی، تو ان آیات کو، ان قاعدے کو بار بار دہرانے کی وجہ یہ ہے کہ یہ بہت اہم چیز ہے، انتہائی اہم چیز ہے۔ اس وجہ سے، وراثت کی وجہ سے آگے جا کے بہت زیادہ لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، بہت بڑے بڑے فتنہ اور فساد پیدا ہوتے ہیں۔ بظاہر بھائی بھائی ہوتے ہیں، لیکن وراثت کے موقع پہ جب مال کی بات آ جاتی ہے، مال تقسیم ہونے کی بات آتی ہے، تو اب بڑی بڑی لڑائیاں ہوتی ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جیسے ہی میت ہو جائے، کوئی فوت ہو جائے، اس کی وراثت جو ہے وہ تقسیم کر دی جائے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تلک حدود اللہ، کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اللہ رب العزت کی طرف سے مقرر کردہ حدود ہیں، یہ اللہ کی حدود ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لی، یہ پیچھے جتنے احکامات آئے ہیں ان سب کو مان لیا، تو يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي، اس کو جنتوں میں داخل کر دیا جائے گا۔ کیسی جنتیں؟ کیسے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، تحتها الانہار خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ وہ اس میں رہا کرے گا۔
یہ کون؟ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، اللہ کی حدود کے مطابق عمل کیا، اس شخص کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنتوں میں داخل کر دیا جائے گا، ایسے باغات میں داخل کیا جائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، دودھ کی، شہد کی، اور شراباً طہورا، شراب کی، مختلف انواع و اقسام کی، ادھر اس کو داخل کر دیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کی اور جو نافرمانی کرتا رہا، اس کے لیے کیا ہے؟ يَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، اللہ کے مقرر کردہ حدود سے تجاوز کیا، نَارًا خَالِدًا فِيهَا، يُدْخِلْهُ داخل کر دیا جائے گا، کس میں؟ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بچائے۔ کب بچیں گے؟ جب اللہ کے حدود کی نافرمانی نہیں کریں گے بلکہ اطاعت کریں گے۔ اس کے بعد آگے جو ہے وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ، یہاں سے عورتوں کے بارے میں ہے کہ عورت اگر بدکاری کر لے اس کے بارے میں کیا ہے۔ تو یہ آیت تب نازل ہوئی تھی جب ابھی زنا کی احکام نازل نہیں ہوئے تھے، یہ پہلی آیت ہے۔ اس کے بعد سورہ نور میں آ کے بڑی تفصیل سے مکمل حکم آ گیا تھا، ابھی اس کا حکم نہیں آیا، پہلے یہ آیت نازل ہوئی۔ فرمایا کہ عورت اگر بدکاری کا ارتکاب کرے تو اسے یہ حکم دیا گیا کہ عمر قید دے دی جائے یا گھر میں بند کر دیا جائے۔ یہ پہلا حکم ہے کہ اس کو گھر میں بند کر دیں، اسے عمر قید کر دیں، اسے باقیوں سے الگ کر دیں۔ اور اس کے بعد حاکم وقت جو ہے یا اس وقت اللہ کے رسول جو بھی ہیں، اللہ کے رسول اگر موجود ہیں، اللہ کے رسول کے زمانے میں ہو رہا ہے تو وہ، ورنہ پھر حاکم وقت جو ہے اس کے لیے کوئی سزا مقرر کر دیں۔ یہ پہلے تھا۔ اس کے بعد آگے سورہ نور جب نازل ہو گئی تو اس میں پھر تفصیل سے آ گیا کہ اگر شادی شدہ ہے تو اس کو سنسار کیا جائے گا، اگر غیر شادی شدہ ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ اس کے بعد آگے یہ تو عورتوں کا آ گیا، عورتوں کے فوراً بعد مردوں کے بارے میں بھی آ گیا کہ وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا، کہ اور تم میں سے جو دو مرد بدکاری کا ارتکاب کریں، یعنی یہاں پہ اغلام بازی سے اس کے متعلق فرمایا گیا کہ مرد اگر آپس میں کچھ غلط کاری کریں تو ان کے بارے میں کیا ہے کہ ان کو اذیت دو، فآذوهما، یہ بڑا دردناک لفظ ہے، یہ اللہ رب العزت فرما رہے کہ فآذوہما، ان کو اذیت دو۔ یہ کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟ یہ مردوں کے خلاف فطرت، ہم جنسی کی طرف اشارہ ہے۔ پھر فآذوہما کی کیا تفصیل ہے؟ اس میں فرمایا گیا کہ اس کی کوئی سزا متعین نہیں ہے، یہ حاکم وقت کے ثوابدید پر ہے کہ وہ کیا سزا تجویز کرتا ہے۔ اس کے بارے میں مختلف ہے، فرمایا گیا بعض تو یہ ہے کہ اس کو پہاڑی سے نیچے گرا دیا جائے، بعض یہ کہتے ہیں کہ اس کو کھڑا کر کے اس کے اوپر دیوار گرا دی جائے، بعض یہ کہتے ہیں کہ بیچ میں کھڑا کر کے آس پاس دیوار چن دی جائے، یعنی سخت سے سخت سزا دی جائے، کیونکہ یہ کام ہی غیر فطری ہے، خلاف شرع، خلاف فطرت، نیچر کے خلاف کام ہے، لہذا اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے گی۔ اس کا طریقہ فقہاء نے مختلف رکھا ہے۔ اس کے بعد آگے فرمایا گیا کہ زمانے جاہلیت میں یہ ظالمانہ رسم چلی آتی تھی کہ جب کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جاتا تھا تو وراثت کے ساتھ ساتھ اس عورت کو بھی وراثت سمجھ لیا جاتا تھا۔ یہ بڑی عجیب رسم تھی، اور اس عورت کو میراث کا حصہ سمجھ کر اس عورت پہ مالک بن کے بیٹھ جاتے تھے، اس کے مال پہ تو قبضہ کیا بیچاری عورت پہ بھی قبضہ کر لیتے تھے۔ اور وہ قبضہ کیا ہوتا تھا کہ وہ ان کی اجازت کے بغیر دوسری شادی نہیں کر سکتی، ان کی اجازت کے بغیر کہیں جا نہیں سکتی، کہیں آ نہیں سکتی، کسی سے کوئی تعلق قائم نہیں کر سکتی، یہ چیز ہے۔ تو اس سے بھی اللہ رب العزت نے منع فرمایا اور اس آیت میں ظالمانہ رسم کو ختم فرمایا۔ اسی طرح ایک اور ظالمانہ رواج یہ تھا کہ شوہر جب عورت کو طلاق دینا چاہتا تھا، طلاق دے دے، نہیں، اگر میں طلاق دوں گا تو جو اس کو مہر دیا ہوا ہے وہ میرے پاس واپس نہیں آئے گا۔ اب یہ لالچ ہوتی تھی کہ طلاق بھی دے دوں اس کو اور جو مہر ہے وہ بھی میرے پاس واپس آ جائے۔ تو اس کے لیے وہ لوگ یہ ہیلا کیا کرتے تھے کہ عورت کو اتنا تنگ کرتے تھے، اذیت دیتے تھے، اس کو مشکلات میں رکھتے تھے، تکالیف میں رکھتے تھے کہ وہ عورت تنگ آ کے خود طلاق مانگتی تھی، خلا کا تقاضا کرے۔ اب اس کو کہتے تھے کہ ہم تو تمہیں طلاق نہیں دے رہے، ہاں اگر تمہیں طلاق چاہیے تو ایسے کرو، ہم نے جو تمہیں مہر دیا تھا واپس دے دو، مہر واپس دے دو، چلو پھر ہم کچھ سوچیں گے کہ چلو تمہیں طلاق دے دیں گے احسان کرتے ہوئے۔ تو اس طرح عورت کو پھنسایا جاتا تھا، اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا جاتا۔ تو یہاں پہ اس سے بھی سخت ممانعت، یہ انسانیت کے خلاف یہ کام ہے۔ دیکھیں ان تمام آیات میں، وراثت میں، نکاح میں، طلاق میں، خلا میں، یہ سارے عورتوں کے حقوق آ رہے ہیں۔ آج یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام جو ہے عورتوں کو قید کر کے رکھتا ہے، عورتوں کو جو ہے مشکلات عورتوں کے اوپر ڈالتا ہے۔ تو دیکھیں عورتوں کے اوپر سے تو مشکلات ہٹائی جا رہی ہیں، جو اس طرح کی غلط رسم و روایات ہیں ان کو ختم کیا جا رہا ہے، عورتوں کے حقوق کی بات کی جا رہی ہے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں تو فرمایا کہ تم ایسا نہ کرو، بلکہ اس کی بجائے فرمایا کہ اگر تم نے ان کو کتنے ہی خزانے کیوں نہ دے دیے ہوں باہر میں، وہ ان کے پاس ہی رہنے دو،
اور اچھے طریقے سے آسان طریقے سے ان کو طلاق دے دو تاکہ وہ اپنے راستے اور تم اپنے راستے۔ اس کے بعد آگے یہ فرمایا کہ یہی کہ عورتوں کو گلو خلاصی کے لیے اپنا وہر واپس کرنے پر مجبور کرنا صرف اس صورت میں جائز ہے۔ اچھا، پہلے تو فرمایا کہ جائز نہیں ہے، لیکن ایک صورت ہے جس میں جائز ہے، وہ یہ کہ وہ کھلی صریح فاحش کاموں میں اگر وہ مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اب یہ کہا گیا کہ اب تم اس طرح کر سکتے ہو، یہ کہا گیا بفاحشۃ مبینہ الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ، الا یہ کہ وہ واضح کھلی بالکل واضح بے حیائی کا ارتکاب کریں، تب اس کی اجازت ہے، وگرنہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہ فرمایا گیا کہ جاہلیت کے زمانے میں یہ تھا، آگے یہ بھی حکم آ گیا کہ اپنی ستیلی ماں سے نکاح کرنا جو ہے یہ معیوب نہیں سمجھا جاتا، تو اس کے بارے میں حکم آ گیا کہ ستیلی ماں جو ہے اس سے نکاح بھی جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح آگے فرمایا گیا کہ تمہاری دودھ شریک بہنیں جو رضائی بہنیں ان کے بارے میں ہے کہ ان سے نکاح جائز نہیں ہے۔ پھر فرمایا تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی جو آپ کی ساس ہیں جو خوش دامن ہیں ان سے بھی نکاح کی صورت جائز نہیں ہے۔ اور تمہاری زیر پرورش تمہاری ستیلی بیٹیاں، یعنی اگر آپ نے کسی عورت سے شادی کی جس کی کسی اور مرد سے کچھ بیٹیاں تھیں، وہ اب آپ کی بیٹیاں تو نہیں ہیں لیکن آپ نے جس عورت سے شادی کی اس کی ہیں، تو اس سے بھی آپ کا نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ اس طرح ان چند عورتوں کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کے ساتھ آپ نکاح نہیں کر سکتے، اور یہاں پہ آ کے 4واں پارہ جو ہے ختم ہوتا ہے۔ مختصراً یہ کہ یہاں پہ شروع میں مرنے والے کے بارے میں بھی کچھ اس کے حقوق کے بارے میں کہا گیا، اس کے وصیت کے بارے میں کہا گیا کہ مرنے والے کے جو ہیں 4 حقوق ہیں۔ 4 حقوق کیا ہیں ورثاء پہ؟ پہلا یہ کہ اس کے مال میں سے اچھے انداز میں اس کی تجہیز و تکفین کرے، اس کا کفن دفن کا انتظام کرے۔ نمبر 2 یہ کہ اس کا قرض، اگر اس کا کسی کے اوپر قرضہ تھا تو اس کا قرض ادا کریں۔ نمبر 3 اگر میت نے کوئی وصیت کی ہے تو 1/3 مال میں سے اس کی وصیت کے مطابق عمل کیا جائے گا، 1/3 مال پر۔ اور نمبر 4 یہ کہ شرعی حدود کے مطابق، شرعی تقاضوں کے مطابق جیسے اللہ رب العزت نے فرما دیا تو اس کے ورثاء وراثت کو تقسیم کریں گے۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ آج کل ہم خواہ غلط رسومات میں جو پڑ جاتے ہیں، تیجا، 40واں اور پتہ نہیں کل، ان چکروں میں پڑ جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو اصل چیزیں ہیں وراثت کی تقسیم، اس کی طرف ہماری توجہ نہیں رہتی۔ تو فرمایا گیا کہ اس کی طرف بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے، اس پہ اصل مال صرف کرنا ہے تو اس پہ مال صرف کرو مردے کو، تاکہ فائدہ بھی ہو اور خود تمہیں بھی فائدہ ہو، بجائے اس کے کہ غلط بدعات، رسومات، خرافات میں پڑھو۔ اور اس کے بعد آگے وراثت کے بارے میں فرمایا گیا کہ مرنے کے فوراً بعد ہو جانی چاہیے، اور عورتوں اور لڑکیوں کے حقوق کے بارے میں آگے بات ہوئی جو کہ میں نے بڑی تفصیل سے بتا دی۔ اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ جہیز، یہ وہی بات جو پہلے آگے کہ جہیز جو ہے یہ ماں باپ کی طرف سے ہوتا ہے، یہ آپ دیں نہ دیں شریعت نے اس کا کچھ نہیں کہا۔ اسی طرح حق مہر جو ہے وہ بھی شوہر کی طرف سے ہوتا ہے، اس نے دے دیا، اب بعد میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ واپس دو، ٹھیک ہے۔ اور جو وراثت ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتی ہے، وہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہے۔ اس کے بعد آخر میں یہاں پہ ان عورتوں کا ذکر آ گیا جن سے نکاح کرنا حرام ہے، بڑی تفصیل سے اس کے بارے میں بتا دیا گیا۔ کن سے نکاح کرنا حرام ہے؟ 3 قسموں کی عورتیں ہیں۔ سب سے پہلے محرمات نسبیہ، جن سے آپ کا نسب کا تعلق ہو۔ نسب کا تعلق کیا ہوتا ہے؟ نسب کا تعلق یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی پھپھو ہو گئی، جن سے آپ کا نسب مل رہا ہے، آپ کی پھپھو، آپ کی خالہ، یا جو آپ، یہ تو آپ کے اوپر کی جو نسل ہوگی وہ آپ کے بعد والی جو ہے آپ کی بھانجی، آپ کی بھتیجی، ان سے بھی جائز نہیں ہے، محرمات نسبیہ۔ دوسرے نمبر پہ یہ کہ جو رضاعیہ ہیں، جو جن سے آپ کے رضاع کا تعلق ہے، دودھ شریک جسے ہم بولتے ہیں، ان سے بھی جائز نہیں ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ یہ کہ جو آپ کے سسرالی رشتہ دار ہیں، ان سے بھی کسی صورت میں نکاح جائز نہیں ہے۔ سسرالی رشتہ دار کون سے؟ جو آپ کی ساس صاحبہ ہے یا جو آپ کی سالی وغیرہ ہے، ان سے آپ کا نکاح کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے۔ اس کی طرح انہی احکامات کے مطابق اور انہی احکامات پر یہ 4واں پارہ جو ہے ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ کل ہم سورۃ النساء کی بھی مکمل تکمیل کر لیں گے۔ دعا فرمائیں کہ جو کچھ پڑھا ہے، جو کچھ سنا ہے، اللہ رب العزت اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس
للناس وبينات من الهدى والفرقان